تلاوت سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اویس خان، علی گڑھ۔ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ تبشیر انصاری، انڈیا سے کریں۔ شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ میں نے 3 سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے، اگر میں 1 سال یا 2 سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے؟ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ تبشیر انصاری، انڈیا سے۔ بھائی، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی 4.374 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنے گرام چاندی اس میں ہو، اس سے زیادہ چاندی نہ ہو۔ باقی اس میں اگر کوئی پتھر لگانا چاہے تو پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پتھر خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے، کوئی عقیدہ غلط نہ ہو کہ یہ والا پتھر لگانے سے یہ ہو جائے گا، جیسے آج کل لوگوں میں غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو چاندی کی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں ہو سکتی، نہ سونا، نہ پیتل، نہ تانبا، اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ۔ میں نے 3 سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے، اگر میں 1 سال یا 2 سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے؟ ایک بندہ، او بھائی اس بندے کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی۔ اے ایک بندے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قسطوں پہ گاڑی خریدی ہے، اگر آپ 3 سال کی قسطوں پہ خریدی اور آپ 2 سال میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ 3 سال پہ آپ نے گاڑی خریدی فار ایگزامپل 20 لاکھ کی، یہ قسطیں طے ہوئی تھیں، اب آپ چلے گئے اونر کے پاس کہ بھائی میں 1 سال میں پیمنٹ کرتا ہوں، مجھے ادھر سے ڈسکاؤنٹ کر دو، 20 لاکھ کے 15 لاکھ کر دو، 18 کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں کے کاروبار کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جب آپ گاڑی خرید رہے تھے یا کوئی بھی چیز خرید رہے تھے، اس مجلس میں جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ گریبی میں معاف کر دیں مالک تو ایک الگ بات ہے، یا آپ گریبی میں اضافی پیسے دے دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس بیس پہ پیسے کم کر دینا کہ میں کیش دے رہا ہوں یا جلدی دے رہا ہوں، اس بیس پہ پیسے بڑھا دینا کہ میں 3 سال کے بجائے اب 4 سال میں دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی مجلس میں طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ تلاوت سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اویس خان، علی گڑھ سے۔ بھائی نہ کریں آپ، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، بہتر یہی ہے کہ یا تو قرآن سنیں یا ہوم ورک کریں۔ شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ محمد یونس، بنگلور سے۔ میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں، جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ ملا ٹائپ بن گیا ہے، کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر ان کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ نے ان کو سمجھا دیا، مان لیں ٹھیک ہے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی ہے، کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں عطر، ورنہ خوشبو تو آتی رہتی ہے۔ برے دوست کی مثال بھٹی والے کی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ چنگاری آ کے آپ کے بھی کپڑوں کو جلا دے گی، ورنہ جب تک بیٹھیں تو بدبو تو آتی رہے گی، تو برے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ ان سے دوستیاں چھوڑ دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھا کریں۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو شراب پی رہے ہیں، اس طرح کی ناجائز پارٹیاں کر رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دی اور یہ اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس رب کا شکر نہیں ادا کر رہے، اس رب نے ان پر انعامات کی بارش کر دی اور یہ اسی رب کو بھول گئے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اب اللہ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں، مست ہیں ان میں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک دن پکڑیں گے اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اگر یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو آپ ان کو دیکھ کے ہنسو گے اور یہ آپ کو دیکھ کے روئیں گے اور اپنے اعمال کو دیکھ کے روئیں گے، پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے دین پر مضبوطی سے چلیں اور ان دوستوں کی خیرخواہی کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں
اور تبلیغ والوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تبلیغ والوں میں نے اللہ نے ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا.